اکوپمنٹ ہیں وہ پاکستانی آرمی کے برابر کے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان آرمی کو کئی بڑا ڈیمیج بی ایل اے دے رہی ہے۔ دو خاص مہمان میرے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں، میرے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راجن جاموال ڈیفنس ایکسپرٹ کے طور پر جڑ رہے ہیں، احمد مستقن میرے ساتھ ایکٹیوسٹ بلوچستان کے وہ اس وقت جڑ رہے ہیں۔ بہت سواگت ہے آپ دونوں کا۔ احمد بھائی شروعات میں آپ سے کرتا ہوں، بی ایل اے نے جو آج ایک چارٹ جاری کیا، حملوں کا چارٹ تھا، اور وہ چارٹ بڑا سلسلے وار چیزوں کو بتا رہا ہے، کہاں کتنا ڈیمیج کیا گیا، کتنے ایجنٹس ختم کیے گئے، کتنے گھائل ہوئے ہیں، کتنے وہیکل تباہ کیے گئے ہیں، اور وہاں کیا حالت ہے۔ سراب مستنگ پر تو قبضہ بی ایل اے ایسے کر لے رہی ہے جیسے وہاں پاکستان نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو۔ بی ایل اے نے اب شاید صاف اشارہ کر دیا ہے کہ وہ پپٹ نہیں ہے، وہ بلوچستان ہے، اور بلوچستان سے پاکستان الجھ رہا ہے۔ جی نمسکار راجیو نمسکار بھائی۔ سب سے پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں نعیم ساتکزئی کو، جن کا تعلق ڈگاری کوئٹہ سے تھا، اور طاہر شاوانی کو جن کا تعلق ہٹ کوچہ مستونگ سے تھا۔ ان نوجوانوں نے پاکستان کی بگوڑا فوج پہ آماج کے پہاڑوں میں حملہ کیا اور ان کے ساتھ بگھوڑے جہادیوں کو گھائل کیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ بلوچستان کے لیے پیش کیا، اور اپنے خون سے بلوچستان کے پہاڑوں پہ لکھ دیا کہ بلوچستان بلوچوں کا ہے۔ یہ نوجوان ہمیشہ امر ہو گئے ہیں ہماری تاریخ میں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں نے یہ پڑھا کہ گزشتہ 6 مہینوں میں بی ایل اے نے اتنی کارروائی کی ہے جتنے کہ انہوں نے پورے سال 2024 میں کیے تھے۔ تو انہوں نے 284 حملے کیے، جن میں 668 جہادی پاکستانی فوج گھائل ہوئے، 258 بھی اور بھی ان کو نقصان ہوئے، 290 بگوڑے فوجی پاکستانی گرفتار کیے گئے، 121 بم کے دھماکے ہوئے، 45 سے زائد مقامات اور شہروں پہ بی ایل اے نے قبضہ کیا۔ دیکھیں یہ پاکستان کی فوج جو ہے، بی ایل اے ہر روز تقریباً اوسطاً 4 جہادیوں کو گھائل کر رہا ہے بلوچستان میں، اوسطاً 4 جہادیوں کو۔ یہ ہمارے لیے یہ ایک فتح کی نشانی ہے کہ ان کے فوج کا موریل بلوچستان میں انتہائی نیچے ہے۔ ان کو یہ اب پڑھ رہے ہیں، یہ بلوچستان کے پہاڑوں پہ لکھا ہوا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بلوچستان میں شکست فاش ہوگی۔ اب 3 دن پہلے ایک نوجوان ہمارے ذیشان ظہیر کو پنجور کے علاقے میں ان کے ڈیتھ سکواڈ والوں نے جو آئی ایس آئی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کو شہید کیا، گما کر ایک دن ان کو گما دیا، اس کو جبری گمشدگی کیا ان کا۔ پھر ان کی جو ہے لاش دوسرے دن 6 گولیاں اور کئی ضرب ان کے جسم پہ مارے گئے۔ یعنی آپ کسی شخص کو قتل کرنے کے لیے 1 یا 2 گولی کافی ہوتی ہیں، کو 6 گولیاں مارنے اور ان کے جسم پہ اتنی زیادہ کاری ضرب، اس سے لگتا ہے کہ ان کو نفرت جو ہے، اور وہ پیسفل ایکٹیوسٹ تھا۔ دیکھیں یہ فوجی جو ہے ہمارے سرمچاروں سے ہار چکے ہیں، اور پھر یہ غصہ نکالتے ہیں جو پیسفل ایکٹیوسٹ ہیں، دانشور ہیں، طالب علم ہیں، وکیل ہیں، ان کے اوپر یہ آ کے اپنا غصہ نکالتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دیکھیں ہمارے لوگ جو ہے بے خوف ہے۔ میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں راجیو بھائی، یہ ہمارے فولکلور میں ہے، ہماری جو روایتی کہانیوں میں ہے کہ کسی بلوچ سے کبھی کسی نے پوچھا کیا آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ تو اس بلوچ نے کہا بھائی مجھے خدا کا خوف کیوں ہو، میرے پاس میری پہاڑیاں ہیں۔ بلوچستان میں 3000 پہاڑیاں ہیں، وہ ہمارے فورٹریسز ہیں۔ ان پہاڑیوں پہ ان جو پنجاب کے جہادی یہ جو ہیں ٹیررسٹ،
ان کا ان پہاڑیوں سے کوئی گزرنا ممکن ہی نہیں ہے. ہم نے بڑے بڑے فوجیوں کو پہلے ہم نے شکست دی ہے. سکندر اعظم کی فوج جو ہے بلوچستان میں شکست کھا چکی ہے. یہ لوگ کہاں سے ہمارے اوپر آ کے حکمرانی کر سکتے ہیں؟ ان کے خواب جو ہے کبھی پورا نہیں ہوگا. بلوچستان کے مقدر میں آزادی لکھی ہوئی ہے اور یہ جو جہادی فوج ہے ان کے مقدر میں شکست لکھا ہوا ہے. بی ایل اے ملک خان مرری اور سنگت بیگ محمد کو بھی یاد کر رہی ہے ایسے موقع پر، لیکن اس کے ساتھ ایک اور باسط زہری آلیاس قاضی کو بھی یاد کر رہی ہے جو کہ بی ایل اے کے ساتھ اس پوری لڑائی میں شامل رہے ہیں. بریگیڈیئر راجن جاموال میرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں. بریگیڈیئر راجن جاموال، یہ جو پورا ٹیرین ہے جو ایران سے لگتا ہوا بلوچستان کا ٹیرین ہے، یہ ٹیرین کچھ اس قدر پاکستان نے بنا دیا ہے کہ یہاں کیول غربت ہے، پہاڑیاں ہیں، یہاں پر جو شہر ہیں وہاں پر بھی اتنے انتظام نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے تھے، اور اس میں یہ بلوچ لبریشن آرمی کے لوگ ایک پروفیشنل آرمی سے مقابلہ کر رہے ہیں جو آرمرڈ وہیکل کے ساتھ پہنچتے ہیں، جو ایکوپمنٹ کے ساتھ پہنچتے ہیں. یہ موومنٹ کیسے آپ آگے بڑھتا دیکھ رہے ہیں اور کہاں پر اس کو آپ پاتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک ایکسپلوئٹیشن کا سوال